ڈاکٹر صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یقیناً حضرت عباس علمدار آپ کی جب شخصیت کی بات کی جاتی ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے بات آتی ہے وہ آپ کی وفا کی آتی ہے, آپ کی شجاعت کی آتی ہے, اور آپ کے جو دلیری کے کارنامے ہیں مارکے کربلا میں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن شخصیت کے بعض پہلو جو ہیں وہ ہم سے میں سمجھتا ہوں کہ تشنہ رہ جاتے ہیں, ان پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے. حضرت غازی عباس علمدار آپ کی شخصیت کی اگر بات کی جائے, آپ کے تعارف کی بات کی جائے, تو اگر آپ کی والدہ سے بات کو شروع نہ کیا جائے تو موضوع مکمل نہیں ہے. حضرت ام البنین, ان کا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جو تعلق تھا, قریبی تعلق, اور ایک میں سمجھتا ہوں وفادار بیوی کا تعلق, انہوں نے پھر آگے جو اولاد کی تربیت کی, غازی عباس جیسے بیٹے عطا کیے اور ان کی جو تربیت فرمائی, یہ کیا سارا ماحول تھا, کیا سارا سینیریو تھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کی خدمت پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے ہمیں محرم کے ان ایام میں واقعہ کربلا کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کو یاد رکھنا اور بالخصوص واقعہ کربلا کے ان کرداروں کو یاد رکھنا, ان کو اجاگر کرنا, اور ان کو آج کے نوجوانوں میں, آج کی عورتوں میں, آج کے ہمارے مسلم امہ کے اندر ان کو اجاگر کرنا, ہر وقت ان کو یاد دلانا, یہ ہمارے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. کیونکہ محبت اہل بیت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر جو ہے نا وہ ایمان بھی شاید رد کر دیا جائے. تو اصل نمازیں سب کچھ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ تب کام آتا ہے کہ جب محبت اہل بیت ہو. اور میں اس کے اوپر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص کیونکہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کے کیونکہ ساتھ متصل ہوئے, منسلک ہوئے, تو میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں, بلکہ کل بھی آپ کے والد صاحب محترم شاہ صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو میں وہاں بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ لگے تو ہمیں بھی محبت اہل بیت کا پتہ چلا. سبحان اللہ. اب جو آپ نے بات کی ہے, کیونکہ میری زندگی کا ایک ہمیشہ جو طریقہ کار رہا ہے, گفتگو کا انداز ہے, وہ صرف واقعات کو بیان کرتے نہیں, حد تک اکتفا میں نہیں کرتا, بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی چیز ہم لیں اس کو اس انداز میں لیں جو ان کے کردار کو بھی اجاگر کرنے والی ہو, اور پھر آج کے زمانے کے اندر اس کی ضرورت کیسے ہے اور ہم ان سے سبق کیسے حل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم کیسے ان کی اس زندگی کو کسی نہ کسی صورت میں اپنی زندگیوں میں اس کا اجرا کر سکتے ہیں, بالکل اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اب کیونکہ آج آپ نے جو بات کی وہ حرم حسین علیہ السلام کے پاسدار تھے, آپ وفا کے درخشندہ مینار, اسلام کے علمبردار, اور ثانی حیدر کرار حضرت عباس علمدار علیہ السلام, آپ کا جو تذکرہ خیر کرنے ہم یہاں بیٹھے, تو یہ جو وفا ہے, یہ جو بہادری ہے, یہ جو دنیا کو ٹھکرا دینا حق کے لیے, یہ کسی ایک دن ایک سال میں یہ پیدا نہیں ہو جاتا. سبحان اللہ. جو آپ نے بات کی ہے تو میں وہیں سے اس کا آغاز کروں گا کہ یہ آپ کا انتخاب ہے. میں آج کے معاشرے کو بالخصوص اس کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی جب اپنی نسلیں تعمیر کرنی ہوتی ہیں, تو ہمارا آج کا دور کیا ہے کہ ہم جب کسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں اس کا مال. بالکل سب سے پہلی ہماری نظر اس کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو وہ دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچنا شروع کرتا ہے. تو ہم دماغ سے نہیں سوچتے, ہم پیٹ سے سوچتے ہیں, ہر چیز کو پیسے میں دیکھتے ہیں. مال کتنا آئے گا, جہیز کتنا آئے گا, ساتھ کیا لے کر آئیں گے, ہمارے بچوں کو مستقبل کیسے اس سے بہتر ہوگا. اپنے بچے کا جو ہم مستقبل نہیں بنا سکے وہ ہم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ اس کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں اور دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ باب العلم امام علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, آپ کا کیا کمال تھا. پہلی بات تو یہ کہ جب تک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں موجود تھیں تب تک تو اس کے اوپر سوچنا بھی پاسبل نہیں تھا. یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ آپ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا کہ کوئی دوسری عورت اس وقت تک اس گھر میں نہیں آئی. حالانکہ عرب میں یہ رواج تھا, کامن تھا کہ ہر شخص 2 3 4 نکاح ضرور کرتا تھا, لیکن وہاں نہیں ہوا. جب آپ کا وصال ہو گیا
تو اس وقت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بھائی تھے حضرت عقیل. اچھا حضرت عقیل کا یہ تھا کہ وہ ماہر انساب تھے, اللہ اکبر, یعنی کہ پورے عرب کو وہ ان کے نسب سے جانتے تھے کہ کون کیا ہے, واہ واہ واہ, یہ کون کیا ہے, یہ ایک پورا فن ہے. اور آج کے دور میں یہ نہیں, شاید اگر آپ میرے سے پوچھنا شروع کریں تو میں اپنے دادے سے آگے کسی کا نام نہ بتا سکوں, لیکن یہ علم الانصاب بالکل بڑا ہے. تو عرب میں یہ تھا, عرب میں بالخصوص عرب ویسے علم الانصاب کے محافظ ہیں جی بالکل اور صحیح. ان میں حضرت عقیل جو تھے یہ اس کے ماہر تھے, ماسٹر تھے. اچھا ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی انظر لی امراتن, آپ نے میرے لیے ایک عورت تلاش کرنی ہے. وَقَدْ وَلَدَتْهَا الْفَحُولَةُ مِنَ الْعَرَبِ, اللہ یہ عورت وہ ہوگی کہ اس عورت کو کسی عرب کی بہادر عورت نے پیدا کیا ہو. سبحان اللہ, یعنی یہ نہیں کہ جو عورت میں اپنے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ بہادر ہو, بلکہ اس کی ماں بھی کسی بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی ہو. اللہ اکبر, یہ مواصفات بیان کر رہے ہیں. حیدر کرار کی ڈیمانڈ ہے یہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیکھیں کہ آج میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سے سیکھنا ہے. انہوں نے پیرامیٹر کیا ہے, پیرامیٹر کیا ہے. اچھا قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها, تاکہ میں اسے شادی کروں. فتلد لی غلاما فارسا, تاکہ اس سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار بنے. سبحان اللہ, جو شاہ سوار بنے. کیا بات. تو اسامہ بھائی شاہ سوار بنانے کے لیے یہ جو ہم نے دنیا کے ڈھنگوسلے بنائے ہوئے یہ نہیں ہیں, وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ معیار کے اوپر جائیں تو آپ کی اولادیں بھی شاہ سوار بنیں گی. ہم آج اگر کربلا کے واقعات تو بڑے بیان کرتے ہیں, ہم یقین جانیں سب لوگ ابدیدہ بھی ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے بھی. ہم ان بچوں کے اوپر, ان معصوموں کے اوپر جو ظلم ہوا, اس ظلم کو یاد کر کے ہم سب پریشان غمزدہ ہوتے ہیں, ابدیدہ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے کردار پر عمل نہیں کرتے. بالکل, یعنی ہم اپنی زندگی میں اس کو اجاگر نہیں کرتے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یقیناً ان ہستیوں کا ذکر کرنا, وہ امام عبداللہ مبارک کا قول ہے بڑا معروف, لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پھر محبوب کے مطیع اور فرما بردار بھی ان کے پیرامیٹر پر چلنے والا بنے گا, تب بھی محبت کا دعویٰ سچا ہوگا. اور یقیناً ان شخصیات کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی زندگی سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں. اس کو میں اگر کلوز کر دوں صرف اس کے اوپر کہ پھر انہوں نے یہ جو ام البنین, ان کا بھی نام فاطمہ تھا, لیکن دیکھ لیں کہ وہ ام البنین کے نام سے اس لیے مشہور ہوئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں موجود تھیں, اب دوبارہ تاکہ عزت ادب احترام کے لیے وہ نام نہ کسی اور کا نہ لیا جائے, تو پھر آپ ام البنین کے نام سے. تو قبیلہ کلابیہ اس وقت کہتے ہیں کہ عرب کا سب سے بہادر قبیلہ یہ تھا, تو ان میں سے ان کا انتخاب کیا گیا. اور پھر اس میں سے حضرت عباس تھے اور دیگر ان کے 3 بھائی, اور یہ سارے دیکھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فراست, باب العلم ویسے نہیں تھے, فراست تھی. فتلد لی غلاما فارسا, بالکل. اب فارس کیا تھے کہ چاروں کے چاروں شاہ سوار کربلا میں امام حسین کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے شہید ہوئے. عباس, حضرت جعفر, حضرت عثمان, حضرت عبداللہ, یہ سب جو ہیں انہوں نے جو حضرت امام حسین کے ساتھ وفاداری دکھائی ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں جب پڑھتے ہیں عقل دنگ رہ جاتی ہے ایک انسان کی.